السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک پاکستان کی عظیم شخصیت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ عظیم محدث، عظیم فقیہ تھے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے بیٹے اور شیخ الاسلام عظیم فقیہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے برادر کبیر تھے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند میں آدھا قرآن پاک حفظ کیا اور 1 مئی 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے آرام باغ کی مسجد باب الاسلام میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا اور آخری سبق فلسطین کے مفتی اعظم امین الاسلام کے ساتھ پڑھا۔ انہوں نے 1951 میں دارالعلوم کراچی میں داخلہ لیا اور 1960 میں روایتی درس نظامی میں گریجویشن مکمل کی اور مولوی اور منشی مولوی فاضل کے امتحانات پاس کیے اور 1960 میں دارالعلوم کراچی میں اسلامی فقہ میں مہارت حاصل کی۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے 80 کی دہائی کے اواخر میں حرکت الجہاد الاسلامی گروپ کے ساتھ سوویت یونین کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لیا۔ وہ عظیم فقیہ، عظیم محدث، عظیم مبلغ تھے۔ کراچی کے اردو ماہنامہ البلاغ، روزنامہ جنگ اور حرکت الجہاد الاسلامی کے ماہنامہ الارشاد میں انہوں نے 1988 سے لے کر 1991 تک اپنی جہادی یادداشتیں بھی تحریر کی ہیں، جنہیں بعد ازاں تیرے پر اسرار بندے کے نام سے کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی عظیم مبلغ بھی تھے اور عظیم فقیہ بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے۔ ایسے ولی تھے کہ عبادات کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا۔ وہ اکثر اپنے طلباء کو سبق میں بیان میں کہا کرتے تھے کہ لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ دنیا سے کوئی گیا ان کا پیارا، والد گیا، والدہ گئی، رشتہ دار گئے، چند لمحوں کے بعد، چند سال کے بعد، چند مہینوں کے بعد لوگ اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نہ مجھے جلدی بلانا، کہ تم ہمیں جلدی نہ بلا دینا، تم نہ بھلا دینا۔ مطلب لوگ جلدی بلا دیتے ہیں، اتنی بات تو کنفرم ہے، لوگ بھلا دیتے ہیں، لیکن وہ کہا کرتے تھے تم جلدی نہ بلا دینا، ہمیں یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں، عبادات میں نوافل پڑھ کے دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا۔ اکثر یہ بات درد دل کے ساتھ کہا کرتے تھے اپنے طلباء سے، اعزہ سے، اور اکثر سبق میں بھی، بیانات میں بھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان ایک عظیم محدث سے، ایک عظیم فقیہ سے اور محروم ہو گیا، اور یہ تو عالم اسلام محروم ہو گیا۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو درجات بلند فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔